محمد جمشید. اچھا جمشید صاحب. جمشید جاوید یار کی. السلام علیکم. اوے 2 منٹ ٹھہرو. چلو جی. یہ ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور. ویسے تو اس کی تاریخ کہا جاتا ہے کہ کوئی 4000 سال پرانی ہے، مگر بار بار اجڑا پھر بسایا گیا، پھر اجڑا پھر بسایا گیا، لیکن آخری دفعہ اس کو تقریباً 1000 سال پہلے بسایا گیا، اور بسانے والا بھی ایک مسلمان تھا. کیا آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ ویسے اگر نہیں پتا تو کوئی بات نہیں، ہم لاہور کے رہنے والوں سے ہی پوچھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام محمد ثاقب. محمد ثاقب. ثاقب صاحب کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور کا پہلا مسلمان گورنر کون تھا؟ نہیں سر. یا آج یہ جس لاہور میں آپ بیٹھے ہیں اس لاہور کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ سر لاہور کی بنیاد میرا خیال مسلمانوں نے رکھی تھی. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. السلام علیکم. وعلیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عمران. محمد عمران. عمران صاحب کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور کا پہلا مسلمان گورنر کون تھا؟ لاہور کا پہلا مسلمان گورنر یا آج جس لاہور میں آپ بیٹھے ہیں اس لاہور کی بنیاد کس نے رکھی؟ ہاں جی. اچھا میں آپ کو ایک ہنٹ دے دیتا ہوں کہ جس نے یہ دونوں کام کیے اس کا مقبرہ ادھر قریب قریب ہی ہے. ادھر قریب قریب لاہور میں ہی ہے. جی. قومی ترانہ لکھا تھا پیچھے. قومی ترانہ یہ تو 1947 کی بات ہے. جو میں سوال پوچھ رہا ہوں وہ اس سے بھی پہلے کا ہے. لاہور کی بنیاد پاکستان کی نہیں پوچھی. لاہور کی بنیاد نہیں پتا. چلانا نہ ہے. کیا بولا تو نے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ اویس علی. اویس علی. سوال بڑا سادہ سا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور کا پہلا مسلمان گورنر کون تھا یا لاہور کا پہلا مسلمان حکمران کون تھا؟ یا چلیں اور تھوڑا آسان کر لیتے ہیں کہ لاہور آج کا جو موجودہ لاہور ہے اس لاہور کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ تو رکھی قائد اعظم رکھی. نہیں قائد اعظم تو 1947 کی بات ہے، لیکن یہ لاہور بھی 1947 میں تو نہیں نا بنا. پھر علامہ اقبال رکھی ہوگی. نہیں یار مجھے نہیں پتا. نہیں پتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا سر؟ محمد جمشید. محمد جمشید. آپ یہ بتائیں کہ لاہور کا سب سے پہلا مسلمان حکمران یا پہلا مسلمان گورنر کون تھا؟ سب سے پہلا جی. اتنے پرانے تو ہم ہے نہیں. یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں. اچھا چلیں تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں. آج جس لاہور میں آپ بیٹھے ہیں اس لاہور کی بنیاد کس نے رکھی؟ قائد اعظم نے رکھی. مارو ہم کو، مارو ہم کو، زندہ مت چھوڑو. نہیں قائد اعظم تو 1947 کی بات ہے. لاہور تو اس سے بھی بہت پہلے کی بات. نہیں آزاد تو انہوں نے کرایا تھا. ملک آزاد کروایا تھا، لاہور تو السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر کیا نام ہے آپ کا؟ الحمدللہ محمد نبیل. محمد نبیل. اچھا نبیل صاحب آپ سے ایک سوال ہے تاریخی حوالے سے. یہ بتائیں کہ لاہور کا پہلا مسلمان حکمران کون تھا یا مسلمان گورنر کون تھا؟ اگر دوڑ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو فی الحال مسلمان کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، صرف نام کا ہی ہے. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. نہیں آج کی بات نہیں نا ہو رہی. آج سے تقریباً یہ 1000 سال پہلے کی بات. یار دیکھو نا 1000 سال کے آپ کو نا میں ہوں. اچھا یہ تو سوال ان سے پوچھے نا جنہوں نے دیکھا ہے پاکستان، اپنے جو خون نے قربانیاں دی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. ہم پاکستان کے حوالے سے تو بات ہی نہیں کر رہے. یا صرف یہ پوچھو کہ کب بنا ہے یہ پتا ہے. آج کل کی جنریشن کو جو پوچھو. آج یہ جس لاہور میں آپ کھڑے ہیں اس لاہور کی بنیاد کس نے رکھی؟ لاہور کی بنیاد کس نے رکھی؟ دکانداروں سے سوال پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور کا پہلا مسلمان حکمران کون تھا یا لاہور کا پہلا گورنر کون تھا، یا چلیں یہی بتا دیں کہ ابھی آج آپ جس لاہور میں بیٹھے ہیں
اس لاہور کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو موسٹلی جو لوگ تھے ان کا جواب نام ہی تھا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ ملک ایاز کون تھا۔ پھر میں نے جب ان سے پوچھا تو ان کا بیسیکلی کہنا یہ تھا کہ ملک ایاز ان کی نظر میں ایک صوفی بزرگ تھے، اور صوفی بزرگ کے علاوہ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کبھی حکمران بھی رہے یا کبھی تخت شاہی بھی ان کے نصیب میں ہوئی۔ تو بیسیکلی ان کو صرف اتنا ہی پتا تھا کہ یہ ایک صوفی بزرگ تھے اور اللہ والے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اکثر ان کی قبر پہ جا کے دعا وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں پتہ نہیں، آج سے پہلے ہمیں ان کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا تھے۔ تو جب میں نے ان کو بتایا تو وہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یار ہماری تو زندگی گزر گئی یہاں پہ، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ان کے حوالے سے۔ بیسیکلی یہ تھے وہ ملک ایاز جنہوں نے لاہور کی بنیاد رکھی۔ لاہور میں جو رنگ محل تھا، جو کہ اب مشن ہائی اسکول بن چکا ہے، یہ اس کی اپوزٹ سائڈ پہ یہ ان کا مسجد بھی ہے۔ پہلے یہ صرف مقبرہ تھا یا مزار تھا، اور مزار کے ساتھ اب مسجد بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ تھے وہ جنہوں نے آج کے لاہور کی بنیاد رکھی۔ لاہور کا جو شاہی قلعہ ہے وہ بھی انہی کی بنیاد رکھی ہوئی جگہ پر دوبارہ سے مغلوں نے جب شاہی قلعے کو تعمیر کیا پکی اینٹ کے ساتھ، تو انہوں نے پہلے اس کی بنیاد رکھی اور بعد میں پھر اسی کے اوپر دوبارہ سے وہ تعمیر کیا گیا۔ تو یہ تھے وہ ملک ایاز جن کے حوالے سے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو بیسیکلی وہ محمود جو تھے وہ سلطان محمود غزنوی تھے، اور ملک ایاز جو تھے یہ ان کے ایک غلام تھے۔ اور بیسیکلی آپ مزے کی بات دیکھیے کہ ہندوستان کا پہلا مسلمان شہنشاہ جو بنا وہ بھی ایک غلام تھا، اور لاہور کا پہلا گورنر یا لاہور کا پہلا حاکم جو بنا وہ بھی ایک غلام ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے جب شان یا طاقت دینا چاہے تو وہ غلام کو اٹھا کر بادشاہت کے منصب پر بٹھا دے، اور اگر گرانا چاہے تو بادشاہ کو گرا کر فقیر بنا دے، تو یہ اس کی شان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ زندگی میں کبھی پریشان ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو چکا ہے، آپ کے حصے میں صرف پریشانیاں اور مصیبتیں ہی لکھی ہیں، ہم ان کو اگزامپل کے طور پر لے سکتے ہیں یا موٹیویشن کے طور پر لے سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ پاک پر یقین ہونا چاہیے، اور یقین کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کوئی قابلیت بھی ہونی چاہیے۔ صرف یقین پہ رہنا اور کچھ بھی نہ کرنا یہ تو پھر احمقوں والی بات ہو گئی۔ آپ کو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، آپ چاہے غلام ہیں یا کچھ بھی ہیں، باقی آپ کو بادشاہت کے منصب پر بٹھانا وہ رب جانے اور اس کا کام جانے۔ تو سلطان قطب الدین ایبک جو تھے وہ بھی ایک غلام تھے، اور ملک ایاز جو تھے یہ بھی ایک غلام تھے۔ تو تخت دہلی کا پہلا مسلمان حکمران قطب الدین ایبک، اور تخت لاہور کا پہلا مسلمان حکمران جناب ملک ایاز صاحب۔ یہاں پہ ایک اور میں بات بتا دوں کہ ملک ایاز، ان کے ساتھ یہ جو ملک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ ملک کسی ذات یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں، بیسیکلی ملک بادشاہ کو کہا جاتا تھا، یا بادشاہت کے لحاظ سے جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا ملک، یہ وہ والا ملک ہے، یہ کوئی ذات وغیرہ والا ملک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی اچھائیوں کا صدقہ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے۔ اور یہ تھی آج کی کہانی، تو چلیے چلتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو یا جاننے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔